یہ گناہ کی طرف رغبت اور شدید رغبت جو ہے اس پر قابو پانے کا اس میں قابو پانے کا طریقہ بڑا بتایا لوگوں نے. ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے گناہ سے بچے نا ان کے بانات سن لو. تم بھائی گناہ سے کیسے بچ گئے؟ کہتا ہے مجھے اپنے باپ کی عزت، باپ کے ساتھ میری بڑی محبت، اور مجھے پتہ چلا کہ آخرت کے وقت جو ہے نا انسان ایکسپوز ہو جاتا ہے، سب اس کے اعمال سب پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی عمل میرے ماں باپ پر ظاہر ہے، اس لیے گناہ. اور ایک بڑا عجیب و غریب جو گناہ تھا، ایک آدمی نے بتایا، اچھا کا رنگین گناہ گار آدمی تھا، ایک دن بیٹھا ہوا تو بڑے نیک ہو گیا. اس سے پوچھا، عام دنیا دار تھا آدمی، پوچھا کہ بھائی تو بہت طرح کل تک رنگین آدمی تھا، آج تو نیک ہو گیا، کیا بات ہے؟ کہتے مجھے پیر مل گیا. پھر تجھے پیر مل گیا؟ کیسے مل گیا؟ کہتا پیر بھی کامل مل گیا. میں نے توبہ کر لی. کون مل گیا؟ کہتے میرے گھر بیٹی پیدا ہو، گناہ سے بچا گیا. گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اس کو گناہ سے بچا. گناہ سے بدلے بچنے کی رغبت جو ہے یہ اس کا فضل بچاتا ہے. گناہ سے کون بچاتا ہے؟ اس کا فضل. اور خیرات سے بچتا ہے، اور ذکر الہی سے نفس جو ہے قابو آتا ہے. اللہ بذکر اللہ جسے کہتے ہیں، مطلب اللہ کا ذکر دا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گناہ سے قابو آتا ہے. دوسرا، ایسی محفل یا سنگت جس میں گناہ کا شعور پیدا ہو، وہ سنگت بدل دو. سنگت کے بدلنے سے گناہ خود بخود بدل جاتا ہے. اور اپنے لیے کوئی دعا گو پیدا کرو، اور وعدہ کرو اللہ تعالیٰ سے. جب کبھی وعدہ کرو تو اپنی سوئی ہوئی اولاد کے پاس کھڑے ہو کے رات کو دعا کی کرو کہ یا رب العالمین، ان بچوں کی عافیت میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے گناہ سے بچا، تاکہ یہ لوگ عافیت میں رہیں. ایسا نہ ہو کہ میرے طرز حیات پر یہ چل نکلے. بس اتنی سی بات آپ دعا کرو گے، دعا منظور ہو جائے گی. یا رب العالمین میری اولاد کو میرے کسی غلط روش سے تو بچا، میں توبہ کرتا ہوں، تو توفیق دے اس پر کار بند ہو. تو یہ اولاد جو ہے نا اس کو بچانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچانا کہ ہم تو 2 دن برداشت کر سکتے، طاقتور لوگ ہیں نا ہم تو. اولاد کو کم از کم بچائیں، پھر ہم بھی بچ جائیں. اس لیے گناہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس سے ندامت اور ملامت کے علاوہ خطرہ یہ ہے کہ اولادیں ہمارے اوپر چیخیں لگائیں گی بعد میں کہ ڈیئر ڈیڈ تو نے ہمیں کیوں نہ بتایا. تو بزرگ لوگ بتاتے تھے کہ بیٹی کو جہاں پر ہم جہیز دیتے ہیں نا مال دولت کا، ہم ایک اور بھی جہیز دیتے ہیں کہ بیٹی تیرے آنے کے بعد ہم نے زندگی میں اب کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بھی تیرے جہیز میں خیرات برکت بن کے جائے، آپ تیرے اس راستے میں آسانی رہے گی. تو یہ مطلب اس کو آسانی ملے گی. تو سب سے بڑی اولاد کے لیے دعا یہ ہے کہ اگر تم خدا کے لیے نیکی نہیں کرتے ہو تو اولاد کی خاطر نیکی کرو کہ تمہاری نیکی اولاد پر ایک رحمت کا سایہ بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلے گی. اولاد کو اس دشت بے امان سے بچانا ہے، آپ نے اس دھوپ سے بچانا ہے، اس سورج کی گرمی سے بچانا ہے، حدت سے بچانا ہے، سماج کے مطلب آگ سے بچانا ہے. تمہاری دعائیں ہیں اولاد کا سہارا، اور کوئی چیز نہیں. اس لیے اپنی عمر کے گناہ مطلب ہو گئے سو ہو گئے، آپ اولاد کی خاطر نیکی شروع کر دو. سب سے برا گناہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ ہے کہ بوڑھے آدمی کے جوان گناہ سب سے برا، اللہ کی نگاہ میں سب سے بری چیز. بوڑھے آدمی کا جوان گناہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ بری چیز. اور گناہ کے اندر جو ہے آپ ایک بار آسرا مانگو اللہ سے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، خود بخود ہی گناہ جو ہے نا آپ کو چھوڑ دے. گناہ کی توبہ کرتے رہو کرو، گناہ کی بات توبہ کرتے رہو. اور سنگت بدل لو، بزرگوں کے ساتھ جایا کرو، اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ. باطن کا ذکر، قلبی ذکر شروع ہو جائے، خفی ذکر شروع ہو جائے، ہو کا شکر ہو جائے، اللہ ہو کا ذکر شروع ہو جائے، وہ کرتے رہا کرو، گناہ سے بچ جاؤ. اور کسی سے دعا کرایا کرو ضرور. ماں باپ کی خاطر گناہ سے بچو، اولاد کی خاطر گناہ سے بچو، کہ ماں باپ کے آگے آپ شرمندہ نہ ہو اور تمہاری اولاد تمہارے بعد جو ہے نا دودھ میں نہ آ جائے. اس لیے گناہ سے بچنا. اور کوئی گناہ ایسا گناہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا جس کے اندر خرابی نہ ہو. اس کے اندر خرابی ہے، بنیادی طور پر گناہوں میں خرابی ہے.
کہ ہم دوسروں کے ساتھ وہ عمل نہ کریں جو ہم اپنے ساتھ نہیں چاہتے، اپنی اولادوں کے ساتھ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، اسی سے توبہ کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور کوئی لمبا چوڑا علم کی ضرورت کوئی نہیں اسلام کے بعد، کلمہ پڑھ لیا، اب علم کیا چاہیے ہمیں؟ علم تو نہیں چاہیے ہمیں، شکر کرو کہ علم نہیں چاہیے ہمیں، صرف مطلب ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے، سنگت چاہیے، آسرا چاہیے، اور وہ بندے میں ہم اس پر چلنے کی توفیق چاہیے، اسلام کے اوپر چلنے کی۔ اسلام میں واجبی کا عمل چاہیے، سادہ سی زندگی ہمیں بسر ہونی چاہیے، اور لباس کے نیچے سارے برابر ہیں بابا، لباس کا ہی فرق ہے، اندر سے سب برابر ہے۔ انجام تو مطلب وہی ہے کہ وہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج گری کا، کل چور اسی سر پہ ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں جہاں ہر سفری کا، سارا رستے میں سامان غرق ہونا ہے۔ جو ملا وہ بڑھیا رو رہی تھی، میں نے کہانی سنائی تھی، روتی جا روتی ہے، بھائی روتی کیوں ہے؟ کہہ رہا وہ میرے کشمیر لے گیا مجھ سے، رونے والی کہ وہ لے گیا، کہتی رونے والی بات ہے، لے جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، وہ چھوڑ کے پھر وہاں آگے غائب ہو گئے، مر گیا کہیں جا کے۔ بس ہم یہ کچھ کرتے ہیں، جہاں سے سامان اٹھاتے ہیں اس کو وہاں گھر جا کے رکھتے ہیں کھلیوں کی طرح، اور آپ غائب ہو جاتے ہیں، بس خود ہی ہم چل جاتے ہیں۔ آپ لوگ کہاں چل جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد؟ بندے غائب ہو جاتے ہیں۔ کبھی پرانا گاؤں آپ جا کے دیکھو نا، اپنے گاؤں شہر کسی اور بستی میں بندے ڈھیروں ڈھیر ہوں گے اور آپ کا بندہ واقف کو نہیں رہے گا، وہی داغ، وہی درخت، وہی گھر، اور پرانے لوگوں میں سے کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ اب تم جو کبرنا موت الکبرا، ہمیں بڑوں کی موت نے بڑا کر دیا۔ کل کی بات ہے، مطلب ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، اور آج کیا ہے؟ کبرنا موت الکبرا، ہمیں بڑوں کی موت نے بڑا کر دیا۔ اب ہم مطلب خود ہی ابا جان ہو گئے لوگوں کے، وہ بیٹا کرنے والا کوئی نہ رہا نا، مجلسی کہانی ہوتی ہے، جب بیٹا کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر تم بڑے ہو گئے، اب ایک وقت بھی نہیں رہے گا کہ تمہیں باپ کہنے والے، تمہیں باپ ہی کہتے۔ یہ بھی تھوڑا سا دور ہے، پھر اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیا توفیق عطا فرمائے؟ آپ نے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ یا رب العالمین تو خود ہی ہمیں پر مہربان ہے، ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری مہربانیوں پر ہمیں بس شکر ہے یا رب العالمین۔ اس سے پریشان دور کے اندر ہمیں عافیت ہم پر عطا فرما، اور ہم اس کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، سماج کے اندر کو نیکی ہم کر سکیں یا رب العالمین۔ اجتماعی گناہوں سے بچا، اجتماعی سزا سے بچائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مین برحمتک۔